سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 22 کا نصف آخر پارہ ہے وَمَن یقنط۔ آغاز ہوتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم إلى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شدان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، یعنی تم نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ اب کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا، اور بات بھی یہی ہے، ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ خود کیوں نہیں معلوم کرتے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں؟ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پر چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن آج ہم بھی پکڑے ہوئے ہیں اور تم بھی پکڑے ہوئے ہو، تو ہمیں دب کے نہیں رہنا، لوگوں سے دب کے نہیں رہنا۔ ہمیں کس کے انڈر رہنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے انڈر رہنا ہے۔ دیکھیں جو دوسرے رشتے ہیں نا، جیسے کہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اطاعت ہے، وہ ضروری ہے، اطاعت الگ ہے، اور دبنا جو ہے نا وہ الگ ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کا معاملہ ہے، اس میں دبنا نہیں ہے، اطاعت ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو دبنا تو ہے ہی نہیں کسی سے۔ اللہ کی بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ تو ہمیں میجر جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے والدین بھی نہیں ہیں دین پر اور ہمارے شوہر بھی نہیں ہیں دین پر، تو ہمیں بہت اچھے اور بہت ہی معروف طریقے سے ان کو دین پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چھوڑ چھاڑ کے ہم لڑائی جھگڑا کریں یا گھر کا ماحول خراب کریں، نہیں، ہمیں جو ہے ان کی اصلاح کرنی ہے، لیکن بہت ہی معروف طریقے سے۔ تو اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سے دبے نہیں، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ضد میں نہیں آئیں کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ وقتی طور پر اگر آپ ان کی بات غلط سن لیتے ہیں لیکن آپ دل سے راضی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس وقت اصلاح کرنے، آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر میں نہیں سنوں گی بات تو مزید ہنگامہ ہوگا، تو وقتی طور پر اگر ہم تھوڑی سی بات کسی کی سن لیتے ہیں لیکن پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے والے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو پھر ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دبنا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں دبنا ہے، ہمیں صرف اطاعت کرنی ہے۔ جو ہمارے رشتے ہمیں دیے ہوئے ہیں والدین کی، ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو اکیلا پیدا کیا ہے نا، ہر ایک کی سمجھ بوجھ الگ ہے۔ والدین بھی جا سکتے ہیں جہنم میں، اولاد بھی جا سکتی ہے جہنم میں، تو ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے۔ ہمیں اپنی زندگی دوسروں کو نہیں سونپ دینی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کو نہیں سونپ دینے، ہمیں خود اکیلے کھڑے ہو کے، کوئی ہمارے وہاں پہ آخرت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، کوئی نہیں جواب دے گا، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، سب اپنے اعمال کا خود جواب دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ دب گئے تھے لوگ، وہ جو ہم نے قصہ پڑھا تھا ذوالقرنین کا بادشاہ جو تھا سورہ کہف میں، وہ کیا کرتا تھا، وہ جو لوگوں کو، جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دبا لیتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، تو ہم نے کمزور نہیں بننا،
ٹھیک ہے. تو جو اسٹرانگ لوگ ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دبائیں نہیں, وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں کریں. جو داعی بھی ہے, جو اللہ کی طرف بھی بلا رہا ہے, وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں اٹریکٹ کرے. وہ یہ نہیں کرے کہ مجھے پسند کریں لوگ یا میرے لیے کریں. نہیں, داعی کے لیے بھی یہ نہیں ہے. اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ سے جوڑنا, کہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرے. تو جو اسٹرانگ ہیں, جو اوپر ہیں, اور جو داعی کا بھی کام کر رہے ہیں خاص طور پر, اور جو پوزیشن میں جیسے کہ والدین ہیں, وہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑے. تو اللہ کیا حکم دیتا ہے انسانوں کے بارے میں کہ سب سے زیادہ کس کا رائٹ ہے انسانوں میں؟ والدین کا رائٹ ہے. تو بچے آپ ہی کے پاس آئیں گے, وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, آپ ہی کے پاس آئیں گے. تو اللہ سے جوڑنا ہے ہمیں. اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جو ہے وہ اللہ سے جوڑنے کی, اصلاح کرنے کی کوشش کرے اگر وہ نہیں ہے دین پر تو. لیکن یہ کہ اس پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے, اس کی چیزوں کو برداشت کرنا. اور بیوی بھی اسی طرح سے, اگر شوہر نہیں ہے دین پر تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور طریقے سے, معروف طریقے سے جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی رہے اور جو ہے وہ بہتری کی کوشش کرتے رہے. اور عورت کے لیے تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ اس کا درجہ ہی نہیں ہے اپر, اس کا تو لوور ہی درجہ ہے. اب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ کیا تھیں, اللہ کو مانتی تھی نا, کیا دعا کرتی تھیں وہ. جب ان کا بادشاہ تھا حالانکہ شوہر, لیکن ظلم کرتا تھا, کیا کہتا تھا؟ میری مانو. مجھے اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب العالی میں ہوں, مجھے کہو رب, میں ہوں رب. تو وہ کیا کہتی تھی؟ نہیں, میرا رب تو وہ ہے. اللہ کو کہتی تھی اللہ ہے رب. تو کیا کس طرح سے سزا دیتا تھا اپنی بیوی کو بھی؟ یہی دونوں ہاتھوں کی سزا دیتا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو اور دونوں ٹانگوں کو یوں کراس میں کر کے ان کو دباتا تھا یا موڑتا تھا. جو اس کے دوسرے لوگ تھے ان کے ذریعے جو سزائیں دلواتا تھا, اپنی بیوی کو بھی ایسی سزا دلواتا تھا. تو جب وہ تکلیف میں ہوتی تھی وہ کیا کہتی تھی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اس وقت رب کو یاد کرتی تھی, اللہ کو یاد کرتی تھی جب ان کا شوہر ظلم کر رہا ہوتا تھا اس طرح سے. تو کیا کہتی تھی؟ میرا رب جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جنت میں ان کے شوہر کون ہوں گے؟ کس کی بیوی بنیں گی وہ؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنیں گی, کہ انہوں نے دنیا میں اتنی کیا مصیبتیں برداشت کی. اور اللہ دبی نہیں اپنے شوہر کے آگے. رب کس کو مانا؟ اپنے اللہ ہی کو اپنا رب مانا. تو ہمیں بھی لوگوں سے دبنا نہیں ہے, والدین سے بھی ہم نے دبنا نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز غلط کر رہے ہیں وہ, تو ہمیں بہت ہی مناسب طریقے سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں, بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا وہ پائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نعمت اللہ رزق عطا فرماتا ہے, مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. تو یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے کہ جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں, مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے اور قابل اولاد بھی موجود ہے, تو انسان کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے, تو اب میں جو جی چاہے کروں. پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے کہ اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہے اور نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو پھر سمجھے کہ ہاں اللہ کے مقرب بن رہے ہیں. اگر دین آ رہا ہے تو سمجھے کہ ایک بڑی مشہور وہ ہے نا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا سب کو دیتا ہے, کہ جن سے وہ پیار کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے اور جن سے وہ پیار نہیں کرتا ان کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے. لیکن دین کس کو عطا کرتا ہے؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ کا مقرب بننا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ کی رضا ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے آتی ہے؟ وہ ہمارے ایمان بڑھنے سے, ہمارے نیک ہونے سے اور ہماری نیکیاں کرنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو دین والا ہونا, قرآن والا بننا, ہدایت یافتہ ہونا, یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے, اللہ کے
قرب کی نشانی ہے، انڈیکیشن ہے۔ بعض لوگ اس کو پا کر بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے پاس یہ آ جائے نا تو پھر اس کے پاس سگنل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا ہے کہ تم میرے مقرب ہو، تم میرے پسندیدہ ہو، تو میری طرف مکمل طور پر لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے، الحمدللہ اللہ نے بھی ہمیں قرآن سے جوڑا ہے نا، تو ہمیں بھی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ اس قرآن سے جڑے رہنا ہے اپنی پوری زندگی تک۔ اللہ کی طرف سے انڈیکیشن میسیج ہمارے پاس آ گیا ہے کہ ہم نے کبھی، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا 5 سال پہلے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں گی، کبھی میں نے پلاننگ نہیں کی تھی کہ میرے یہ پلاننگ کبھی نہیں تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا نا، یہ کبھی بھی نہیں تھا۔ ہاں، خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو آپ اس کو تھام لیں، جو اللہ تعالیٰ دے آپ کو، آپ اس کو تھام لیجئے، اس کو لے لیجئے۔ چاہے بظاہر مصیبتیں آ رہی ہیں، آپ ان کو بھی لے لیجئے اللہ کی طرف سے، اس میں راضی رہیے۔ چاہے خوشیاں آ رہی ہیں تو ان میں بھی آپ راضی رہیے، اس میں تو ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ رب کا فیصلہ ہے کہ کسی کو زیادہ مال دیا تو اللہ نے اپنے جناب سے دیا ہے، اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ قارون نے سمجھا تھا کہ اس کو اپنی قابلیت کی بنا پر مال ملا ہے، وہ کیا کہتا تھا کہ اپنے علم کی بنیاد پر مجھے مال ملا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ذوم میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے علم والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن رزق سے پھر بھی محروم رہتے ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تو کتنا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں، قرآن پاک میں کتنا صاف فرما دیا کہ تمہاری دولت اور اولاد نہیں ہے کہ جس سے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، بلکہ تمہارا ایمان اور تمہارے نیک اعمال جو ہے وہ تمہیں ہم سے قریب کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر کیا ہے، دوہرا اجر ہے، اور بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ یعنی اگر تمہاری مال اولاد زیادہ ہے، وافر اور قابل ہے، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ مقرب بن سکتا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگاتا ہے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچے نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ تو دگنا کیوں ملے گا، دوہرا اجر یہاں پہ ذکر ہوا نا، کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اور اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا۔ ایک اپنے خود آپ نیکی کر رہے ہیں، اپنے خود نیکی اپنے عمل کر رہے ہیں، اور مال اور اولاد جو اسباب ہے نا ہمارے پاس یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا، مال اور اولاد، ان کو بھی ہم نے نیکی کے کام میں لگایا۔ ہم خود اپنی جان، اپنی ذات بھی لگا رہے ہیں، خود بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اپنی خود بھی اصلاح کر رہے ہیں، اور اس سے دوسروں کو بھی اصلاح کر رہے ہیں علم کی وجہ سے۔ اور ایک اپنا مال بھی ہے ہمارے پاس، نعمت اللہ کی، اور ہماری اولاد بھی نعمت ہے، ہم اس کو بھی دین کی راہ میں ہی خرچ کر رہے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ تو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر کم کر دیتا ہے، زیادہ ہوتا ہے پھر کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اپنے اوپر خرچ کر ہی رہا ہے، تو کیا جتنا آج تک خرچ کیا ان سب کو جمع کر لیا جائے، کسی طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے؟ کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں نا۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ویسے ویسے آپ کے پاس آپ کا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کرتے رہے، جو آپ بڑھتے گئے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اسباب جو ہیں وہ بناتے رہے، اور آپ اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہے۔ آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کے رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، کم میں گزارا کر لینا چاہیے، اور اچھے اور بہتر کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ رزق کے لیے بھی یہ ہے کہ محنت کر کے کمانا رزق حلال ہے۔ کوئی عورت بھی اگر کماتی ہے، کم ہے اس کی آمدنی، اگر کوئی جائز طریقے سے گھر میں بیٹھ کر اگر کسی طریقے سے کماتی ہے اور مناسب و جائز طریقہ ہے اگر کمانے کا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے خوب برکت عطا فرما، اور صحیح طریقے سے خرچ کرے، اسراف نہیں کرے۔ ٹھیک ہے۔
تو خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے، یعنی جب آپ نکالتے ہیں تو کس طرح آپ کے اوپر لوٹتا ہے. کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے. ہر ایک کا الگ ہے. دیکھیں ہر ایک کی قسمت جو ہے نا وہ الگ ہے. میری قسمت الگ ہے، آپ کی قسمت الگ. ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنے آپ سے، میری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اب جو بھی چیزیں میری قسمت میں آئیں، اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ اس قسمت کے دوران جو بھی چیزیں، جو خوشی آئے، جو غم آئے، مصیبتیں، پریشانیاں جو بھی آئیں، اس میں میرا رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھیں گے. تو جب اگر میرا رد عمل اللہ کے احکامات اور اس کی اطاعت کے مطابق ہوگا، اگر میں نے مصیبت میں صبر کیا اور میں نے خوشی میں شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اس نعمت کو بڑھا دوں گا اور اس میں اضافہ کروں گا. وہ نعمت مستقل بھی ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اگر ہم کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. اور اگر مصیبت میں ہم صبر کرتے ہیں، کتنی آیا نا آگے اسی میں ہی آئے گا کہ کس طرح سے ہم مصیبت پر، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، مصیبت آئے تو کیا صبر سے اور نماز سے مدد لو. صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے حاجت. نہیں بھی ہوتا ہے نا، اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے، نہیں ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ اسی میں ہی بہتری تھی ہمارے. جب آپ نے اللہ سے کانٹیکٹ کر لیا، اللہ کے سامنے اپنی عرض رکھ دی، اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیا، اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی رہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیسا بھی فیصلہ ہو، چاہے نہیں مانا جا رہا وہ فیصلہ، پھر اس میں آپ راضی رہیں. پھر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو آپ کے لیے، آپ یہ سوچیں. تو اللہ کے ہر فیصلے میں ہم نے راضی رہنا ہے. تو قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے، یعنی دعا جو ہے وہ کبھی فوراً دنیا میں سن لی جاتی ہے، کبھی ذخیرہ کر لی جاتی ہے. کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں. ایک خاتون بہت بیمار تھی، انہوں نے کنواں کھدوایا تو وہ بیماری سے نکل آئی. تو اسی طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کوئی خاص کام کیا، کسی خاص چیز میں خرچ کیا، بعض اوقات ایک نہیں کئی لوگ کنویں کھدوا دیتے ہیں لیکن اثر نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے. تو تاکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے زیادہ بہتر کہ آپ کو آج سے زیادہ کل اس کی ضرورت ہے، آخرت میں زیادہ ضرورت ہوگی، تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے. تو لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث کہاں گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. نہیں، ہو سکتا ہے آخرت کے لیے جمع کر لیا گیا ہو، پھر یہ کیوں آ گئی؟ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر آزمائش میں مبتلا کر کے کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤں کو ہم سے ٹال دیں گے، اور اسی صدقے کی وجہ سے. لیکن ہم چونکہ صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھتے، تو اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر تک خیر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنے مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. ہمیں نہیں پتہ نا کیا پلاننگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کی ہے. غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. لیکن دعا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی قسمت کو بھی بدل دیتی ہے. اگر آپ دعا کریں تو ہماری قسمت پہ پھر یہی لکھا تھا کہ اس بندے نے دعا کی، یہ بندہ اتنا ایفیشینٹ تھا، اس کو بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پہ، اتنا بھروسہ تھا، اس نے دعا کی اتنے یقین کے ساتھ کہ پھر اس کی دعا قبول ہو گئی. تو بعض دفعہ ہماری قسمت میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس کو یہ چیز مل جائے گی. یہ ہے اس طرح سے ہماری قسمت. اب اگر ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں موٹیویشن ہے نا کہ تم اچھائی کو اختیار کرو، پازیٹیوٹی کو اختیار کرو. اگر ہم کچھ غلط ہو رہا ہے بس ہم برداشت کرتے چلے جائیں، مصیبت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ہم نہ کچھ دعا کریں، نہ ہم صبر کریں، نہ اللہ سے تعلق جوڑیں، تو پھر یہ غلط ہے نا. مصیبت میں کیا ہے؟ صبر کرو، اور اللہ سے ہمیں وہ کلیو، ہمیں وہ بات بتا دی گئی کہ تمہیں کسی بھی سچویشن میں کرنا کیا ہے، ایکٹ کیا کرنا ہے. تو وہ اگر بندہ وہ کوشش کر لیتا ہے، اور بندے کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس نے اللہ کے احکامات کو امپورٹنس کتنی دی، اس نے اللہ کی اطاعت کو امپورٹنس کتنی کی. جب اللہ نے حکم دے دیا مصیبت میں صبر اور اللہ سے تعلق ہے، نماز جو ہے وہ دوسرا مطلب اس کا دعا بھی ہے، نماز قائم کرو یعنی دعا کرو، نماز پڑھ کے، نماز حاجات پڑھ کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو. تو پھر اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور ہم صبر یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم برداشت کر لیں گے اس کو، تو نہیں، اللہ سے مسلسل تعلق جوڑنا ہے. مصیبت میں بھی
اور نعمت کے آنے پر بھی شکر اللہ کا ادا کرنا، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں ہر لمحے، ہم کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں بھول سکتے، ہمیں ہر لمحے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تعلق جب تک نہیں جوڑیں گے آپ کو نہیں آتا۔ ہمیں یہ قرآن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو ہم نے پڑھ تو لیا صبر کرنا ہے، لیکن صبر کرنا کیسے یہ پڑھ کر آتا ہے۔ جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ مجھے نہیں آتا تھا کرنا، میں ابھی بھی فور شیور نہیں ہوں کہ مجھے آتا ہے مکمل صبر، لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا سیکھ گئی ہوں، چینجز آ رہی ہیں۔ تو وہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تب آپ کو صبر ملتا ہے، صبر کرنا آتا ہے۔ لوگوں کو صبر کرنا بھی نہیں آتا، نہ شکر کرنا آتا ہے۔ تو جب ہم سیکھیں گے، پڑھیں گے، باریکیاں اس میں کتنے باریکیاں ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنی ساری چیزیں ہیں قرآن میں۔ اگر ہم ایک صرف ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آیا کیا ہے۔ ہم نے جب پڑھا ہے، ڈیٹیل میں تفاسیر سنی ہے اور ڈیٹیل میں جب پڑھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے اور شکر کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ شکر میں 3 چیزیں شامل ہیں، دل شامل ہے، زبان شامل ہے اور آپ کے عمل بھی شامل ہے۔ اس نعمت کو دوسروں تک بھی فائدہ پہنچانا ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ۔ جب پڑھا ہے قرآن تو پتہ چلا ہے کہ اپنی اس نعمت کو دوسروں کے لیے بھی فائدہ بنانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو اسی چیز سے راضی ہوں گے نا، جب اس کی مخلوق کو ہم راضی کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، اس کو فائدہ دیں گے۔ تو اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں میں خیر اندر جاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں۔ ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے۔ اور یہ دنیا یاد رکھیے، یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے۔ آپ نیکیاں کرتے جائیں، اگر آپ کو صلہ نہیں مل رہا ہے نا تو یقین رکھیے دارالجزا جو ہے وہ آخرت کا دن ہے، وہاں آپ کو ضرور جزا ملے گی۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ دوہرا اجر ہے نا ان کے عمل کا، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اس دنیا میں اطمینان ہے نہیں ہے نا، اطمینان ہے نہیں ہے نا، تو اطمینان کہاں ہوگا؟ اطمینان سے وہیں پہ رہیں گے۔ آج ہم بڑی بڑی اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنا لیتے ہیں، لیکن اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا کہ کہیں ہمارا یہ کوئی نہ چھین لے۔ اس کی حفاظت میں ہی ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، جتنے ہمارے پاس ایسیٹ ہوتے ہیں، دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں، ہم ان کی حفاظت کرنے میں ہی لگ جاتے ہیں۔ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، حاسد پیچھے لگ جاتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پاس زیادہ ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں نا کہ نہیں بڑھتی؟ بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمارے پاس بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، لیکن اطمینان ہوگا، وہاں کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ خرچ صرف صدقہ ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا جو زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو وہ اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو چھتری ہوگی، جو امبریلا ہوگا، وہ اس کے اپنے ہی صدقے کا ہوگا۔ لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے، یہ پڑھ چکے ہو۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے ہے۔ فرشتے کیا کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے۔ فرشتوں کو جو ہے وہ بنا لیے تھے انہوں نے نا کچھ، ہاں فرشتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ہم ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنہوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے
ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا، اس کے عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں ایسی آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ یعنی کہ زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دو لوگ ہوتے ہیں۔ جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہوتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے، تو آپ گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے اہم باتوں پر میٹنگز جو ہے وہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے، کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے، تاکہ انسان مختلف پہلوؤں پر غور کر سکے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور ہر چیز پر وہ گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے۔ دور نکلی ہوئی چیز مطلب وہ دنیا تو اب نکل گئی نا، جہاں پہ ہمارا اصل عمل تھا۔ دارالعمل کیا ہے؟ یہ دنیا ہے نا، تو یہ ٹائم نکل گیا۔ اب یاد رکھیے یہ دنیا کی جو ہمارا زندگی دی گئی ہے، یہ ٹائم اور اسپیس ہے۔ ٹائم یہ وقت ہماری زندگی جتنی ہے یہ ٹائم ہے، اور اسپیس یہ دنیا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹائم اسپیس ایک الگ مخصوص کیا کہنا چاہیے فیچرز کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں جو ہمیں کرنا ہے ہمیں بتا دیا کہ یہ جگہ دارالعمل ہے۔ یہاں پہ برا سے برا بھی ہوتا رہے گا، تو ہم نے عمل کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل دیکھیں گے۔ آزمائش آتی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے عمل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ٹھوک ٹھاک کے بجا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دل میں جب ایمان آتا ہے نا تو پھر آزمائش ضرور آتی ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں دل میں ایمان موجود ہے، ہم عمل میں ظاہر نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا کہ وہ آزمائش ضرور آئے گی آپ کی۔ تو عمل میں ظاہر ہونا، عملاً جو ہے وہ ہمارا اصل چیز کیا ہے؟ عمل سے ظاہر ہونا ہے ایمان کا۔ اگر ہم نہیں کرتے، دل میں ہی رہ گیا ایمان، تو پھر آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ یہ بندہ ابھی نہیں اس نے ایکٹ کیا، لیکن ابھی میں دیکھوں اس سے جانچوں تو اس کے دل میں ایمان ہے، تو یہ اب ایسی آؤٹ آف وے کنڈیشن آئی ہے، اس میں کیا ریئیکٹ کرتا ہے؟ یہ اچھی عمل کرتا ہے، جو میں نے حکم دیا ہے وہ عمل کرتا ہے، یا اپنی مرضی کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اور عمل کرتا ہے، یا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اگر انسان نہیں اس قابل ہوتا تو پھر آزمائش جو ہوتی ہے نا اس کی روک بھی دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے، اگر انسان اس قابل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے آزمائشوں میں، تو پھر اس کے لیے آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں، پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں آزمائشیں۔ اس طرح سے لیولز ہوتے ہیں نا، ہم فرسٹ کلاس سے لے کر میٹرک تک، انٹر اور پھر آخری لیول تک پہنچتے ہیں، گریجویشن، پی ایچ ڈی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری آزمائشوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جس نے 5th پاس نہیں کی وہ 6 میں جائے گا نہیں۔ اس طرح آزمائشوں کے بھی لیولز ہوتے ہیں کہ جس نے 5th پاس کر لی اس میں، تو پھر وہ 6 میں جاتا ہے یا اس سے آگے پھر بڑھتا ہے۔ جس طرح سے دنیا کے امتحان ہیں، اسی طرح سے ہماری اس زندگی کے بھی امتحان چل رہے ہیں، اور ہماری زندگی تو کس کے؟ بالکل اللہ کے تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ ہماری واچ کریں، بس یہ دھیان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کہاں تک پڑھا تھا میں نے؟ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کونیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیشوں ہم مشرب محروم کر چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ سبا جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس میں 2 قوموں کا عام طور بیسیکلی موازنہ کیا گیا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک
قوم تھی کہ وہ لوگ بہت شکر گزار تھے، بہت نعمتیں ملی ہوئی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نعمتوں کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہوا۔ پھر ایک قوم سبا کا ذکر ہوا کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورہ سبا کے کہ اس میں شکر گزاری کی بات ہے اور اللہ کی نعمتوں کی بات کی گئی ہے۔ تو دو گروپس کا موازنہ کیا گیا، ایک قوم سبا کا کیا رد عمل تھا، انہوں نے کس طرح سے ناشکری کی تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو کتنی نعمتیں اللہ عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کے بدلے میں ان کو مزید کتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اس میں بیسک جو میسج تھا وہ شکر گزاری کا تھا، نعمتوں کی شکر گزاری کا تھا کہ ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ فاطر۔ فاطر میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی۔ فاطر کہتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے فاطر السماواتی والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، تو اللہ کی تخلیقات کے بارے میں ذکر ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا۔ فرشتے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، ایسے فرشتے تو ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بھی ڈسکرپشن ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں بھی درجات ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور جن سے موتی و یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے، پرندوں کے پر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا تھا۔ زمزم کا جو کنواں بنا وہ کس طرح بنا، فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر سے ہلکا سا زمین میں گڑھا کیا تھا۔ اس طرح قوم لوط کی بستی کو جب اوپر اٹھا کے نیچے گرایا گیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک نکڑ سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا ان کی بستی کو۔ تو فرشتوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے پر ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ پر ہے 600 پر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ جسے بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اب اللہ کی ایک اور نعمت اس کی رحمت کا ذکر ہے۔ اب ہم مدد مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے رحم سے ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو ایک بہت بڑی دعا بھی ہے، اپنا تعارف جو ہے وہ الرحمن اور رحیم کے ذریعے کروایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو کہ الرحمن ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور ہم نے 3 وہ پڑھے تھے نا رحم کے، مہربان ہے، شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے رحمان اور رحیم کی صفت کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اور آج اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اللہ، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی انسانوں میں سے کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی دوسرا اسے کھول نہیں سکتا۔ تو ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے، امید اللہ سے رکھنی ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم چاہے نیکیاں بھی کر لیں نا، ہم چاہے کتنے نیک بھی بن جائیں، پھر بھی ہم جنت میں کہاں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے؟
اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ نیکیوں پر اگر یہاں پہ دنیا میں نیکیاں کر کے غرور میں مبتلا ہو گئے نا کہ واہ جی بڑی نیکیاں کرنی، بڑے ہم تو نیک ہو گئے اور یہ اور وہ، اب تو ہم بس واقعی ڈیفینیٹلی چلے جائیں گے جنت میں۔ نہیں، جنت میں بھی ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے جائیں گے جنت میں بھی، کیونکہ نیکیوں پہ غرور نہیں ہے، نیکیاں بھی کر کے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا بس دنیا میں ہم تو کامیاب ہو گئے اور بس ہم نے فتح کر لی اور ہم نے جو ہے وہ فتح جو ہے وہ ہم مار کر لی ہم نے، جیسے دنیا بھی اس میں ہم خوش ہوتے ہیں، ایک ڈگری مل گئی ہمیں اور ایک کوئی ہماری خواہش تھی وہ ہم نے پوری ہو کے بس ہم نے تو کیسے سیلیبریشن کی جاتی ہے نا، یہاں پہ ہم فتح جب حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا میں نیک بن کر تو ہمیں اور عاجز ہو جانا ہے اور اللہ کے سے ڈرنا ہے اور جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس کی عظمت کا، تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو پھر لوگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر نیک لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف اور اس کی خشیت آتی ہے کہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر جنت میں بھی ہم کب جائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے۔ ہاں ہماری کوششیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے اور ہم جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو مانگنا بہت پسند ہے نا، تو اصل میں انسان کس سے محبت کرے؟ اپنے بنانے والے سے، جس نے یہ تمام چیزیں، آپ دیکھیں سورہ فاتر میں اتنی اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہے، اللہ کی اتنی معرفت ہوگی سورت کو پڑھ کے آپ کو کہ اللہ کی اتنی تخلیقات، اس کی اتنی کیا کہنا چاہیے خصوصیات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا نا کتنی، کہ وہ جس کے لیے دروازے کھول دے تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو بند کر سکے، اور جو جس کے لیے وہ بند کر دے تو پھر ہمیں انسانوں سے توقع رکھنی چاہیے نہیں، انسانوں سے تو پھر ہمیں کسی بھی چیز کے لیے توقع رکھنی نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، صحابہ کرام تو ایک جوتے کے تسمے کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی، ہاں لوگوں سے مددگار بننا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، مددگار بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے، کسی نے مدد مانگے ضرور آپ اس کی مدد کریں۔ آپ بھی کسی سے کہہ سکتے ہیں فوری طور پر، اور اگر جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں نا، کوئی چیز کی کمی ہو گئی دل سے دعا کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے ذریعے بھی، اپنے بندوں کے ذریعے بھی مدد فرما دیتے ہیں آپ، تو وہ لوگ خود بخود آ جاتے ہیں آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے۔ تو وہ مدد کرنا وہ کوئی برا نہیں ہے، مدد لینا بھی برا نہیں ہے، اور مدد مانگنا بھی جو ہے وہ ایسا برا نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تو ہم نے پڑھا نا کہ اگر کوئی مانگتا ہے پڑوس میں آپ دے دیں، اور ویسے بھی اگر کوئی مانگتا ہے، کوئی ڈسکرائب کرتا ہے، ظاہر لوگ ہی سبب بنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبب بناتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی سبب بنتا ہے۔ بعض دفعہ غیبی مدد ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح سے آپ کی مدد ہوگی۔ تو مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جن کے ذریعے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ لوگوں تم پر اچھا یہ بھی ہے کہ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے، تو یہی ہوتا ہے کہ قسمت کھلنے میں کہ کاروبار لگ جائے یا شادی ہو جائے یا یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، کہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو پھر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ رکاوٹ رہتی نہیں ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ تمہیں کیا یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ سارے معاملات کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ اب اللہ کے وعدے کی بات آئی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہیں عطا کروں گا، تم نیک عمل کرو کہ تمہیں جنت عطا کروں گا اور میں اس کا صلہ دوں گا، دوہرا اجر بھی دوں گا، تو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ جنت اور جہنم برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو الجھانا نہیں ہے، اس دنیا ہی کے غموں میں پریشانیوں میں الجھ کے نہیں رہ جانا ہے، یہی کی چیزوں میں باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ نہیں، جیسی کوئی پریشانی آتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہوتے بھی ہیں پریشان تو اپنے آپ کو نکالنا سیکھیں، لرن کریں کہ کیسے اس پریشانی سے باہر نکلنا ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کریں تو نکل جاتے ہیں اس پریشانی سے، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سلوشن دے دیتے ہیں اس کا۔ اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ کون سا ہے بڑا دھوکے باز؟ شیطان۔
شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، جو کہ تمہیں اللہ کے بارے میں، ہمیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے اور ہمیں لوگوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مانگو، اس سے مانگو، ہم سے شرک کرواتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ پہ توکل کرنے سے ہمیں دور کرتا ہے، لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ جب اگر ہم ارادہ کریں کہ ہم نماز پڑھیں یا ہم صبر کریں تو نہیں، وہ ہمیں اکساتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرا رائٹ تھا، اب تو میں اس سے جا کے لڑتی ہوں اور میں اپنا حق حاصل کرتی ہوں۔ ہوتا ہے نا یہ، اگر صبر کر لیں اس وقت اور اپنا حق چھوڑ دیں، اگر صبر کر لیں نا انسان، تو انسان کے فیور میں ہی تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ صبر کا اس دنیا میں بھی آپ کو بدلہ مل جاتا ہے، وہ چیزیں آپ کے حق میں ہو جاتی ہیں۔ جب آپ ایک چپ بھی کہتے ہیں نا، ایک چپ 100 کو ہرائے، ایک دفعہ چپ ہو جاتے ہیں آپ کے فیور میں حالات ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کو بتانا بھی ہے نا کہ یہ غلط کیا اصلاح کی نیت سے، تو ہم اس کو بہت طریقے سے بتائیں، باتوں میں بتائیں یہ بات، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ وہ ایک سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے نا، جھگڑے والی، لڑائی والی، وہ اچھی نہیں ہے، وہ ناپسندیدہ ہے سچویشن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں کہ وہ شور و شرابہ اور ہنگامہ گل پاڑا کرنے والے نہیں تھے، ان کی ایک بہت خاص خصوصیت ہے جو دوسری کتابوں میں، تورات جو پہلے کتابیں آئیں انجیل، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی جو تھی کہ وہ شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بازاروں میں غل پاڑا کرنے والے نہیں ہوں گے، نیک طبیعت کے ہوں گے، اور کیا ہوں گے کہ نیکی کی طرف مائل ہوگی ان کی طبیعت، نرمی رکھتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرنے والے تھے۔ کیا ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ برائی کے بدلے میں ہم اچھائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہمیں اتنا اسٹیمنا ہے ہی نہیں، ہمیں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھائی کر سکیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کر سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی ہے۔ تو وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ تو دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، انسان اس کو پا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی نعمتیں، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وقت آپ دیکھیں کتنا بدل جاتا ہے، آپ کے حالات ایک وقت میں ایک ہوتے ہیں، پھر تبدیلی آتی ہے، آپ کے حالات کتنے بدل جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کھو کر نہ رہ جانا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں دھوکے میں کس طرح رہتے ہیں کہ ہم چاہے گناہ کرتے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کر دے گا۔ نہیں، ہمیں ڈرنا ہے اور برے کاموں کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہمیں چھوڑنا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ قہار بھی ہے، کہ وہ بدلہ لینے والا بھی ہے اور وہ سزا دینے والا بھی ہے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے۔ سب سے پہلے وہ ہماری سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، دل پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے۔ جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کے عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات کی گئی ہے۔ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے براہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی، قوم کا تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ بھولے۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے براہ راست دکھا دیتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے نا اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت۔ تو آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ برا کام کرتے ہیں تو پھر وہ برا کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ مطلب برا آتا ہی نہیں ان کی لائف میں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہم صحیح ہیں، ہم برا کر کے بھی ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس راستے پر چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی برائی کے راستے پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چلنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اسے خوش نہیں ہے، لیکن وہ اس کو چلنے دیں گے۔ اسی طرح سے جو اللہ کی رضا کے کاموں میں کام کرے گا، اللہ کی رضا کی راہ پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس راہ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو اسموتھ کرتے ہیں، اس کو چلنے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے برا جو کام کر رہا ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ چلنے دیتے ہیں۔ اس طرح سے میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے، یہ کہتے ہیں
جادو کے بارے میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ اگر جادو کسی نے کیا تو جادو کرنے والا عام طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر اس پہ اثر ہوا ہے یا ہو بھی کیا تو جادو کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہو گیا. تو آپ نے ایک برا کام کیا, آپ اس کو اللہ کی رضا نہیں سمجھیں, اللہ آپ سے راضی نہیں ہے. اس پہ اثر ہوا, وہ تو اس کی آزمائش تھی. جس کے اوپر جادو ہوا وہ تو اس کی آزمائش ہو گئی نا. لیکن جس نے کیا اگر عمل کر دیا, اس شخص پہ عمل ہو گیا, وہ اس کی اپنی الگ ہے. لیکن آپ نے اگر جادو کیا یا کروایا تو اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کیا مشیت. آپ نے برا کیا ہی کیوں؟ آپ نے کیوں برا کیا؟ آپ کو تو نہیں کرنا نا, حرام ہے نا جادو, تو غلط کام کیوں آپ نے کیا؟ تو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ اثر ہو گیا. لوگ عام طور پر یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا, اللہ کی مرضی سے ہوا یہ کام, برا کام بھی ہوا تو اللہ کی مرضی سے ہوا. نہیں, وہ مرضی نہیں ہے, اللہ کی رضا کا کام نہیں ہے وہ. تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. جو جس راہ میں چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے. دنیا میں بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں, بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, تو بہت سارے برے کام بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان برے کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. مطلب فیسیلیٹیشن ہوگی, وہ کرتے, اختیار ہے نا ہمیں اس دنیا میں, کچھ تو اختیار ہے نا ہمیں اس دنیا میں, تو وہ کام ہو رہے ہیں. تو بس اے نبی خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم افسوس میں نہ بھولے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے, ہواؤں کا اور بادلوں کا. پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پر ہم اسے ایک اجاڑے علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسے زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. تو کیا ہوا کہ جو ہوا اللہ کی چلی اس سے کیا ہوا کہ زمین کو جلا بخشی. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے تو بارشیں آتی ہیں نا, ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ خیر کا پیغام لے کر آتی ہے, بادل لے کر آتی ہے. بادل جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہواؤں کے ساتھ بادل آتے ہیں تو بارش آتی ہے. بارش کیا ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس سے آپ دیکھیں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بارشوں سے, ہے اور رحمت تو برسی ہے. دنیاوی فائدے بتائیں کہاں پہ؟ کھیتوں وغیرہ کو سیراب بھی ملتی ہے نا, اور ہماری غذا کا ذریعہ ہے, وہ ہمارے کھانے کے لیے ہماری نعمتوں کا ذریعہ ہے نا. تو یہ ہوا جو چلائی اللہ نے, بادل چلایا, اس سے بارش آئی, اللہ کی رحمت آئی, کھیتوں کو سیراب کیا, اس سے ہمارے ہی کھانے کا انتظام ہوا نا, موسم خوشگوار ہو گیا, ہمارے ڈیم بھر گئے, ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے استعمال کے لیے ہمیں پانی مل گیا. کتنے فائدے ہیں, کتنے فائدے ہیں پانی کے. اب کہا جا رہا ہے جو کوئی عزت چاہتے ہیں اسے معلوم ہونا چاہیے عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مقر خود ہی غارت ہونے والا ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ہمیں ایک بات پتہ چلی آج کہ عزت جو ہے وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اور جو چاہتا ہے عزت تو اسے معلوم ہونی چاہیے عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے, یعنی کہ نیک اور اچھی باتیں ہیں اور اچھے اقوال ہیں اور عمل صالح ہیں جو اس کو اوپر چڑھاتے ہیں. اور رہے وہ لوگ بےہودہ جو چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے اور وہ خود مقر میں خود ہی ان کا غارت ہونے والا ہے. بعض اوقات انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, منافقت کرتا ہے, لیکن بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہے. ہم اپنی جھوٹی شان, اپنی جھوٹی عزت بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اپنی جھوٹی عزت اور شان کے لیے. لیکن عزت تو ساری کی ساری کس کی ہے, اللہ کی ہے. اور آپ یاد رکھیے وہ شروع میں ہم نے حدیث پڑھی تھی بالکل کہ لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت کیسا پیدا ہوتی ہے جب اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. جب اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کرو, میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر وہ فرشتے دنیا پر آ کے جو ہے وہ پہلے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں, پھر جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں, پھر وہ فرشتے زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت اور عزت ڈالتے ہیں. تو اس طرح عزت حاصل ہوتی ہے ہمیں لوگوں کے دلوں میں, اس طرح اللہ کی طرف سے ہے عزت بھی.
تو وہ جو پرسنل کوشش کر رہا ہے کہ اچھا میں یہ شاندار گھر بنا لوں، اچھا میں اپنے پرسنل تعلقات بہت اچھے کر لوں اس شخص کے ساتھ، اور وہ شخص غلط کام کر بھی رہا ہے، لیکن اپنا کام بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے ہم غلط شخص کے ساتھ بھی اچھے رہتے ہیں، اس کے غلط کاموں کو بھی ہم اچھا کہتے رہتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص ہماری عزت کرتا رہے، چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی اللہ کا جو ہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری نہ کرتا ہو، لیکن ہم صرف اس لیے کہ یہ شخص ہماری عزت کرے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، اور اس کی غلط باتوں میں بھی اس کو فوراً ٹوکتے نہیں ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں میں، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری عزت کر رہا ہوتا ہے، ہماری شان ہوتی ہے اس کے آگے، ہماری عزت کرتے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہے اس خاندان میں، ہمارے گھر میں بڑی عزت ہے، تو ہم نہیں روکتے ٹوکتے ان کو. کیوں نہیں روکتے ٹوکتے؟ اس لیے کہ اگر ہم نے روکا ٹوکا غلط بات بھی ان کو تو وہ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے. تو عزت کون ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے. اور ساری کی ساری عزت چاہنا بھی نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور عزت جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور وہ بھی اللہ کا مقرب بننے سے ہوگی. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ ہی دے گا تو ملے گی. اور اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو منادی دے کر کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو. تو وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے. پاکیزہ کلمات، یہاں پہ پاکیزہ قول کی بات ہوئی. کون سے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر. کتنے ذکر ہم نے پڑھے نا یہاں پہ. اچھا، ذکر کے کارڈز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ چلے میں کوشش کروں گی کہ میں ارینج کروں. آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس ذکر؟ لے کر آئیے گا کل. اچھا چلے میں کوشش کروں گی کہ ذکر کے کارڈ میں لے کر آؤں، تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ذکر کے کارڈ ہیں جو کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتے ہیں. جب ہم ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا الحمدللہ، اور جیسے کہ یہ بھی ذکر ہے، تو یہ ایک صالح عمل میں بھی آ گیا، عمل بھی ہو گیا، اور صالح عمل جو ہے وہ انہیں اوپر اٹھاتا ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسری ہماری عبادات ہیں، ہمارے اچھے معاملات ہیں. اچھا صالح عمل جو ہے وہ یہ نا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اگر ہم نے نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا اگر، تو ہمارا صالح عمل جو ہم نے تسبیح بھی پڑھی اس کو اوپر اٹھائے گا. الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ جو کہتے ہیں، ہمارے اچھی طرح نماز پڑھنے والا صالح عمل اس ہمارے پاکیزہ قول کو اوپر اٹھانے کا سبب بھی بنے گا، جو زبان سے ہم ذکر اور کلمات کہہ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ ہو. عمل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس ذکر کو سپورٹ کر رہا ہے. عمل جو ہے اوپر لے کے جائے گا ان کو یا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے. آپ چاہے جتنے وظیفے پڑھتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بڑا یہ وظیفہ کیا، ہمارا کوئی وظیفہ ہمارے کام نہیں آیا، کہتے ہیں نا لوگ، اکثر سنا ہوگا. تو کبھی سوچا ہم نے وظیفے کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی. یعنی ہماری بہت سی مشکلات کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے. عام طور پر وظائف جو ہیں وہ نماز کے بعد ہی کہے جاتے ہیں نا، جو بتاتے ہیں لوگ وہ نماز کے بعد، کیونکہ نماز کیا ہے؟ ایک عمل صالح ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی اگر چیز تو پھر وہ اس کو اوپر اٹھانے کا سبب بنتا ہے. ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، پابندی نہیں کر رہے ہوتے، اس سے گھروں میں نحوست آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. پھر ہم نماز پڑھنے کے بجائے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بجائے ہم وظیفہ شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہمارا یہ کام ہو جائے. تو جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو دین سے ہی ہم باغی ہو جاتے ہیں. صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اور عمل صالح بھی کرنا ہے. تب جا کے ہماری زندگی میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، یعنی قبولیت بھی تب ہی ہوتی ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہی لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت
ہے اللہ تعالیٰ کی کہ مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور نطفہ جو ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا، اس سے پھر ہمارے جوڑے بنائے اللہ تعالیٰ نے، مرد اور عورت بنایا. عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، پھر بچہ ہونے کا جو پروسیس ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور کوئی کتنی عمر پاتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کا ذکر ہے دراصل اس میں، کہ ہم مرد بندے ہیں، عورت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور کسی کو کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور ہم نے کتنی عمر پانی ہے یہ بھی کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دوسری نعمت کا دیکھیں ذکر ہو رہا ہے. اس سے پہلے تقدیر کی بات ہوئی کہ تقدیر پہ ہمیں اللہ، وہ بھی ہماری کون بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہے کہ دعائیں جو ہے ہماری تقدیر سے بدل دعاؤں کے ذریعے ہماری تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب ذکر ہو رہا ہے پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری ہے کہ حلق چھیل دے. باقی دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو. ہمیں حاصل ہوتا ہے نا گوشت، دونوں سے حاصل ہوتا ہے. سمندری بھی مچھلی ہوتی ہے اور دریائی مچھلی بھی ہوتی ہے. پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، زینت کا سامان نکالتے ہیں. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو ہماری کشتیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، جو کہ سامان تجارت جو ہے وہ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں، چائنا کا کتنا زیادہ ہے کہ ہر چیز اب تو چائنا میڈ آپ دیکھیں تو کہاں سے آتی ہیں ہمارے یہ اتنا سامان آتا ہوگا. ظاہر ہے بہت جگہوں سے سامان آتا ہے. کراچی میں، ہمارے ملک پاکستان میں دوسرے ملکوں سے تو سمندری راستوں کے ذریعے بھی آتا ہے، ہماری تجارت بھی آتا ہے. تو ہم کتنے آرام سے یہاں پہ گھر بیٹھے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. اور کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. تو ہر لمحے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ چیز، ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے کہ یہ چیز ہمارے ملک میں نہیں بنتی ہوئی ہے اور یہ ادھر سے آئی ہے، کہیں دور سے آئی ہے، سمندر سے آئی ہے. تو سمندر میں بھی کشتیاں چل رہی ہیں تو اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں نا. تو اگر کوئی چیز ہمارے پاس ایسی پہنچتی ہے باہر سے تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اور اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. اب دن کے بعد کیا آتی ہے؟ رات آتی ہے، اور رات کے بعد دن آتا ہے. دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے فضل تلاش کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے رکھا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. اب چاند اور سورج کی بات کی، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، اور یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہے تمہارا رب ہے، اور بادشاہی وہی ہے اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کہا کہ مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے روز وہ تمہیں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. تو اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو مسخر کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ قیامت تک چلیں گے. اور مسخر ہیں یعنی کہ اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے اپنا دائرہ کار چھوڑ کے چاند کا اختیار کر لیا، یا چاند نے کبھی سوچا ہو کہ میں سورج کے آربٹ میں جا کے مطلب چلوں یا وہاں پہ جا کے گھوموں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں. دونوں ایک دوسرے کے آربٹ سے باہر کبھی بھی نہیں نکلے. ایک دوسرے کے ہمارے لیے سبق ہے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی. تو ہمیں بھی انسانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آربٹ میں رہیں، اپنی حدود میں رہیں، اور دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں. اللہ کے معاملات میں بھی دخل اندازی نہیں کریں. اس زمین میں اللہ کی فساد نہ پھیلائیں، اس زمین میں بگاڑ پیدا نہ کریں، چیزوں کو خراب نہیں کریں. یہ تمام چیزیں فساد میں آتی ہیں، خراب کرنے میں آتی ہیں. تو ہمیں اللہ کی زمین میں جو نعمتیں ہیں، ساری زمین ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، اس میں بھی ہم نے فساد نہیں پھیلانا ہے. تو انسان کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کے سب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم سب محتاج تھے. دنیا میں آتے وقت بھی اللہ نے پیدا کیا،
زندگی دی تو یہ زندگی ملی، آج یہ روح ہمارے اندر ہے، ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے سنتے سمجھتے ہیں، اگر اللہ یہ روح نکال کر لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہی ہیں، کیونکہ وہی جیسا چاہے گا معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہے، تو ہر حال میں ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے، وہی پار لگائے گا تو پار لگ سکتے ہیں، اسی اللہ کے سامنے عاجز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی اور حمید ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ہماری جگہ کوئی نئی جو ہے وہ مخلوق لے آئے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، تو ہمارے کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہمارے والدین ہمارے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ہمارے شوہر ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارا بوجھ نہ اٹھائیں گے۔ آج آپ غور کریں ہم کتنا بچوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہم ایکسٹرا خود سے ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی چھوڑ دیں تھوڑا، اللہ کے اوپر بھی تو چھوڑ دینا، کچھ چیزوں کو اللہ کے اوپر بھی تو چھوڑ دیں۔ بس ذرا سے بچے کو چوٹ لگ گئی اتنا پیمپر کر دیتے ہیں بچوں کو، یہ بھی چاہیے اس کو کھانے میں، یہ بھی چاہیے، میرا بچہ تو بس سموسے کھاتا ہے تو میں سموسے تو بس اس کو فرائی کر کے ہی دیتی ہوں۔ افطار میں ایک بچہ سموسے کھاتا ہے، ایک بچہ رول کھاتا ہے، ایک بچہ یہ میکرونی کھاتا ہے، سب کی الگ الگ فرمائشیں پوری کرتے کرتے عبادت کا ٹائم نکال دیتے ہیں ہم لوگ۔ بھائی بچوں کو تربیت کون؟ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، تو آپ ان کی تربیت کریں نا، ان کو بتائیں کہ اگر ہم یہ بھی کھا لیں گے، ایک ہی چیز کھا لیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیوں ان کو اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ ایک بچہ سموسے کھا رہا ہے تو سموسے ہی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ایک پسند کی یہ چیز ہے تو اس کے لیے یہی بنا رہے ہیں۔ عبادت کا ٹائم تو نکال دیا نا آپ نے، تو یہی تو مہینہ ہے عبادت کا، اللہ کے ذکر کا۔ اور ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا جب شہر رمضان پڑھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ یاد تو ہمیں کیا کرنا ہے رمضان میں؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہم تو بچوں کو ہی خوش کرنے میں لگے ہوئے، اس کی پسند کی چیزیں بنانے میں لگے ہیں۔ یہ نہیں منع کہ نہیں بنائیں، مگر ایک ایسی کامن چیز بنا لیں جو سب کو پسند ہی ہو، اور ان کو کہیں راضی کریں کہ پسند اچھی چیز ہے یہ کھاؤ۔ بس پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں کھاتا تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بھائی ہاں تھوڑا سا تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں نا، اللہ سے دعا کریں۔ پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ماں یہ کھا لو، ہمیں تو یاد ہے ہم تو نہیں کبھی پیچھے پھرے اپنی امیوں کے، مطلب ہماری امی تو کبھی نہیں ہمارے پیچھے، ہم پیچھے پھرتے تھے امی کھانا دے دیں ہمیں یہ چیز دے دیں۔ تو آج کل کی مائیں بہت چینج ہو گئی ہیں، وہ اتنا پیچھے بچوں کو پیمپر کر دیا ہے، بالکل پیمپر کر دیا ہے۔ نہیں، بچوں کو اتنا پیمپر نہیں کریں، تھوڑا سا بچوں کو مانگنا بھی سکھائیں، ان کو چھوڑیں کہ بچہ مانگے آپ سے۔ جب وہ آپ سے مانگے گا تو پھر تو وہ اللہ سے بھی مانگنا عادت ہوگی نا اس کی مانگنے۔ جب آپ ہر چیز اس کو لا کے دے دیں گے نہ تو وہ آپ سے مانگے گا، نہ اس کو طریقہ آئے گا کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بعد کا ایک اتنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنوع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے، اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پر نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو خود ہی اٹھانا ہوگا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی تو اللہ کی طرف ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ قد افلاح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی اور اپنی عبادت کا ٹائم ضائع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے کہ بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر لے لو، وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہیں وہی مجھے کافی ہیں۔ تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں سے کام آئیں گے؟ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان کو
نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہے. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تو تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں. اب پھلوں کی نعمت کا ذکر ہے. وہی پانی جو اللہ تعالیٰ برساتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سرخ، سفید اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں. کتنے رنگ برنگ کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں. یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے، مختلف ہے نا چیزیں ساری کتنی، اس میں ورائٹی ہے. آپ دیکھیں ہم نے شروع میں پہلے مرد اور عورت کا ذکر ہوا، مختلف ہے ایک دوسرے سے. پھر اس کے بعد سمندر کے پانی کا ذکر ہوا، کھارا اور میٹھا ہے. پھر اس کے بعد اور دوسری چیزوں کا ذکر ہوا. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ دیکھو کہ یہ رنگ برنگ کے پھل جو ہے، یعنی کائنات جو ہے اختلاف پر قائم ہے. اس میں ایک ورائٹی ہے، ڈفرینس ہے، اور اس میں کنٹراسٹ ہیں، تو اس میں کانٹراڈکشنز ہیں. تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی اسموتھ ہو جائے، تو جو میں چاہوں ویسی میری زندگی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہے. مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی بھی کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، کبھی کیسے حالات آئیں گے، کبھی اچھے ہوں گے اور کبھی برے حالات آئیں گے. حقیقت یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. اب ڈرتے کون ہیں؟ جو کہ علم رکھتے ہیں. اور بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے. یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اصل علم یہ اسی وقت اچھا ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا جب اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی ہمارے دل میں، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے. مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اختیار کرے اور غرور کو ظاہر کرے. اور مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب علم ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت کو اپنائے. 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. وقار، جسے شروع میں پڑھا تھا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے. سکینت، ٹھہراؤ، یعنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، پینک نہیں ہونا چاہیے. اور خشیت، اللہ کا ڈر. ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے. غلط کاموں کے ڈر کرنے میں اس کو خوف ہو اللہ کا کہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہے جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. تو یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب تو ہمیں حاصل ہوگا نا. اور پھر تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غور و فکر کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا. اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا. ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ شروع کر دینا اور پھر شروع کر دینا، مطلب ریپیٹ ہے، یاد دہانی ہے نا قرآن پاک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، یعنی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے.
اور قرآن دل کی بہات اور غم کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جیسے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے، اور یہ دعا ایاک نستعین کتاب میں بھی موجود ہے پیج نمبر 59 پر۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل انصاف پر ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، کیونکہ قرآن کو تو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کا دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ کون کون پڑھتا ہے یہ صبح شام میں اللہم انی عبدک والی دعا؟ نہیں تو آج سے پڑھنا ہے آپ کے غموں کو۔ یہ دعا جو ہے غم میں آپ کے سینے کا نور ہے، دل کی بہار بن جائے گی اور سینے کا نور بن جائے گا، یہ قرآن اور غم میں روشنی ہو جائے گا اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب ہوگا۔ تو کیوں نہ پڑھیں، آج سے ارادہ کریں۔ ایاک نستعین سب کے پاس ہے نا، اس میں یہ موجود ہے، یہ دعا ڈھونڈیے گا پیج نمبر 39 پر، سوری 59 پر، 59 پیج نمبر پر ہے ایاک نستعین میں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آج سے صبح شام ضرور پڑھنی ہے، بہت پیاری دعا ہے یہ، ہمارے غموں کو دور کرنے کی دعا ہے یہ۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے علم کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا ہے، کوئی میانہ روح ہے یعنی درمیانی چال چلتا ہے۔ تو ظالم لنفس ہی کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، اور مقتصدن جو درمیان میں ہے، سابق بالخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ مطلب کسی نے نیکی سنی، ابھی نیکی کی بات پتہ چلی کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے، تو جو ہے وہ اس پہ عمل کر لے گا، اس کو پڑھ لے گا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ سابق بالخیرات کہلائے گا، وہ آگے جانے والوں میں ہوگا۔ وہ جو 3 گروپس ہیں نا ہمارے جو قیامت کے دن بنیں گے، ایک دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا اور ایک آگے کی طرف ہوگا اللہ کے عرش کے، تو ان میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو آج ہم نے نیکی کی ایک بات سنی، تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اپنی صبح شام کی دعاؤں میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو سابق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں۔ تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پر دوڑ رہا ہے، دوڑتے آخرت میں بھی پل صراط پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو کہ سابق الخیرات ہوتے ہیں۔ تو اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، آپ کو بھی اللہ نے کتاب سے روشناس کرایا ہے۔ سوچیں ہم کس درجے پر ہیں، ہمیں بھی سابق الخیرات بننا ہے۔ درمیانی چال چل رہے ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، صرف جو کر رہے ہیں اسی پر راضی نہیں اور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ درمیان میں انسان کبھی ادھر ادھر لڑک بھی سکتا ہے، لیکن اگر دوڑ لگانے کی سوچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر سابقون میں سے نہ رہے، اللہ نہ کرے تو نہ بھی صحیح، تو ظالموں میں تو کم از کم ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ ظالم وہ یہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا کسی کا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، ان میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونوں کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔
تو مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم کہ کہیں پل صراط سے پھسل کر نیچے نہ گر جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی تو وہ اس کے سامنے رکھ کر دنیا کا کام کرتے ہیں۔ تو قاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں اور گناہوں کا غم، اللہ بہت قصور کر لیے اور نیکیوں کو ضائع ہونے کا خوف۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے دلوں کی، جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کل پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دنیا میں ایک مومن کانشیس، محتاط، فکر مند، الرٹ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے تو غم سے مر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا واضح فرق ہو جائے گا ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا، جس نے ہمیں اپنے فضل سے اپنی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اور اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بتا دیتے ہیں اور اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہے وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اور ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا ہے۔ دو گروپس کی اس میں بھی بات ہے، اس سورہ فاتر میں بھی، ایک جو نیک کام کریں گے وسابقون الاولون ہوں گے، اور جو کہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، ان کا کیا رد عمل ہوگا اور ان کا جو سزا ملے گی وہ کیا ہوگی وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اب مزہ چکو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ، اب یہ تمام باتیں کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین سے خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کا سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے پاس کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اور یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راس روح ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے ہیں اور بری بری چالیں چلتے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت بھیج سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کا کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں کو پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو چیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، یعنی ہمیں ایک وقت تک مہلت ملی ہوئی ہے، پھر جب ان کا وقت ان پر آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندے کو دیکھ لے گا۔ سارا انجام بتا دیا، سارے گروپس بتا دیے کس چیز کو فالو کرنا ہے، اس قرآن کو فالو کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی، اس کا انجام بتا دیا۔ جو قرآن کو نہیں فالو کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا انجام بتا دیا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اب سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے۔ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دکھے خدا رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ تو یہ کس کے لیے خوشخبری، بخشش اور اجر کریم؟ جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے اور اس قرآن کی پیروی کرے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن۔ اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہی خشیت ہے اور تقویٰ ہے، یہ ہے اللہ تجھ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ جب کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو تب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام نہ ہی کرے اور بے حیائی یا برائی کا کام نہیں کرے۔ جب ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہر روز اعمال جو ہے وہ ہمارا اوپر جاتا ہے، یعنی ہمارے اعمال جو ہے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، نیکی و برائی کے اثرات، لوگ ہم سے جو کچھ بھی اخذ کر لیتے ہیں وہ دنیا میں مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو ملٹیپلائی ہوں گے، اور اگر ہمیں کوئی دیکھ کے اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں انسان کے آثار کی بھی جو یہاں بات ہو رہی ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینے کے دور کے علاقے سے قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کر آتے ہو وہ بھی لکھے جاتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر جو جتنی زیادہ دور سے چل کر آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس لیے اگر ہم دور سے آتے ہیں، جتنی دور سے آئے اس کے اتنے ہی قدم لکھے جائیں گے۔ تو زیادہ قدم چل کر آنے والوں کے لیے وہ زیادہ خوش قسمت ہے، ان کے لیے زیادہ ثواب جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں، ہم یقیناً نہیں، یہ بھی پڑھ لیا نا۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے اور ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تھے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، اور پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے غالبت سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری غالبت تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ تو انسان کی نحوست جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز کوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہے۔ یعنی نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دور تھا لیکن دوڑ لگا دی کہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے، اور پھر اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یاد رکھیے دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس حکمت ہونی چاہیے لیکن میسج کنوے کرتے جانا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 22 جو ہے ومن یخنت جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو شہر رمضان تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ہے شہر الدعا، پیج نمبر 22 ہے۔
دعاؤں کا مہینہ، شہر الدعا، دعاؤں کا مہینہ۔ ماہ رمضان اور روزے سے متعلق امور کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186، اس کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو رمضان میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت دعا کے بہت سے مواقع ہیں۔ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر کی۔ تو ہمیں بہت ساری اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خضری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر رات اور ہر دن میں کوئی ایک ایسی دعا ضرور کرتی رہنی چاہیے جو کہ ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ سے قبول کروانی ہے۔ افطاری کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارے کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان کے دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب دعائیں مانگیں، کبھی تنہائی میں رو رو کر گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں، فرض نمازوں، تلاوت قرآن کے بعد اور سیر و افطار کے اوقات میں بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ دعاؤں کی کتب مثلاً قرآنی مصنون دعائیں اور اپنی بنائی ہوئی لسٹ جو آپ لوگوں نے شاید بنائی ہوگی دعاؤں کی لسٹ، اس سے مدد لینی ہے۔ مختلف مواقع سے مختلف مصنون دعائیں زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں تشریف لے جا سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اذان سن کر جواب دے سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا اس میں ان گھڑیوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بس اتنا ہی، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک 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 واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك جنة الفردوس، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمین۔ اے اللہ پاک، جس نے یہ بیان کیا، جس نے یہ بیان رکھوایا، اور جن لوگوں نے بیان سنا، ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اس محفل کی رحمت و برکت سے، اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے اللہ پاک، اور جب ہمیں حسن الخاتمہ عطا فرمائیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان ہم آپ کو راضی کر سکیں، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک، جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں، رزق کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیجیے، ہمارے رزق کو، ہمارے دسترخوان کو کشادہ کر دیجیے اور وسیع کر دیجیے، اور رزق کی کشادگیاں عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ نصیب فرمائیے اور انہیں صحت کے ساتھ عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، اور جو لوگ جس بھی پریشانیوں میں پریشان ہیں، جن بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تمام مومنین اور تمام مومنات، ان کی
بخشش کر دیجیے اور ان کے لیے آسانی کر دیجیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور ساتھ ساتھ ہم سب کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور ہمیں اس قرآن سے جڑے رکھیے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک ہمارے والدین کی بخشش کر دیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کر دیجیے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیں، اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے، اور جو جن کے والدین حیات ہے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ، انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔